جی السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ جی 15 دسمبر اور سوموار کا دن، اور آج بہت بڑی خبریں ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ساری خبریں، ہر طرح کی خبریں ہیں، لیکن سب سے پہلے میں ایک تھوڑی سی افسوس والی خبر یہ جاری کروں گا مریم نواز کے حوالے سے کہ ان کا وہ کہا جا رہا ہے کہ جناب جو گلے کا کینسر ہے وہ ڈائگنوز ہوئے ہیں اور مریم نواز کو زیادہ علاج کی ضرورت ہے۔ پہلے بھی وہ 15-16 سال جو ہے باہر سے علاج وہ کروا کے آئی ہیں، لیکن اب وہ بتا رہے ہیں کہ وہ بڑا شدید ہو گیا ہے، تو ساری قوم ان کے لیے دعا کرے۔ اور اب جناب میں کل دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ متبادل وزیر اعلیٰ کے نام بھی آ رہے ہیں کہ جی ملک احمد خان کو وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے گا، حمزہ شہباز کو بنا دیا جائے گا، اس طرح کے نام بھی آ رہے ہیں۔ بہرحال کچھ افواہیں بھی ہوتی ہیں، لیکن مریم نواز صاحبہ گلے کے کینسر میں وہ بری طرح ان کو انوالو ہو گئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ دے، اور وہ پنجاب کے لیے بہت خوبصورت کام کر رہی ہیں۔ ان کے لیے ضرور آپ نے دعا کرنی ہے۔ یہ مقصد یہ ہے کہ تاکہ دعاؤں سے یہ بلا کو ٹالا جا سکے، ٹھیک ہے نا سر جی؟ تو ان کی بیماری کو ٹالنے کے لیے آپ نے یہ دعائیں ضرور کرنی ہیں۔ یہ سب سے پہلے تو یہ اس کے اوپر میں نے آپ سے ریکویسٹ کرنی تھی، تو وہ کر دی ہے۔ تو باقی سر جی بڑی خبریں ہیں۔ سڈنی میں دیکھیں جو واقعہ ہوا ہے، اس میں یوتھیوں نے کیسا منحوس کردار ادا کیا ہے کہ وہ نوید اکرم اور ساجد اکرم باپ بیٹا تھے جنہوں نے یہ یہودیوں کے اوپر فائرنگ کی ہے جی، دونوں باپ بیٹا تھے، اور دونوں کا تعلق جو ہے وہ پاکستان سے جوڑتے رہے۔ اور ایک بندے کی تو پروفائل بھی انہوں نے اٹھا لی، اس نے آ کے تردید کی کہ خدا کے لیے نوید اکرم میرا نام ہے، میں انجینئر ہوں، میرا اس واقعے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اس نے تردید کی ہے، وہ بھی بڑی وائرل ہوئی ہے۔ لیکن ان یوتھیوں نے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے انڈیا اور یوتھیوں نے دونوں نے بہت کام کیا ہے، اور بعد میں پتہ چلا ہے کہ وہ تو افغانستان سے اس کا تعلق ہے، ننگرہار سے اس کا تعلق ہے نوید اکرم کا، اور یہ باپ بیٹا دونوں نے مل کے فائرنگ کی ہے۔ البتہ سر جی یہ یوتھیوں کو آپ سمجھیں کہ یہ ہمارے ملک کے دشمن بنے ہوئے ہیں اس وقت۔ عمران کی محبت میں اندھے ہو کے، عمران کے عشق میں اندھے ہو کے یہ پاکستان دشمنی پہ تلے ہوئے ہیں۔ کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں ہوتا اور کوئی کسر باقی نہیں رہتی جب یہ پاکستان کو بدنام نہ کرے بلا وجہ ہی۔ کل میں نے عمران ریاض کو خود سنا ہے، وہ پاکستان کا نام لے رہا تھا۔ بھائی جب آسٹریلیا نے نہیں بتایا تو آپ کون ہوتے ہیں بتانے والے؟ اور دوسرا سر جی وہ ہیرو جس نے وہ چلتی رائفل میں، سر جی چلتی آگ میں جس نے چھلانگ لگائی ہے، احمد نام ہے اس کا، شامی مسلمان ہیرو، اس کو پوری دنیا سر جی سلام کر رہی ہے۔ آپ یقین کریں اس نے بہت جرأت کا مظاہرہ کیا، اور کتنے لوگوں کی جانیں اس نے بچائی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا ایک جان کو مارنا ساری پوری امت کو مارنے کے برابر ہے، اور ایک جان بچانا پوری امت، پوری قوم کو، پوری انسانیت کی جان بچانے کے برابر ہے۔ تو وہ سر جی اصلی ہیرو ہے، اور وہ معمولی سا کوئی پھل فروش ہے، اور وہ اس نے ہمت کر کے، سر جی بڑی ہمت ہے۔ آپ ذرا سوچیں ہم اور آپ وہ ہمت کر سکتے ہیں؟ لائیو مناظر آپ نے دیکھے ہیں، جب وہ سب کو مار رہا تھا اس کو 2 گولیاں بھی لگ گئی ہیں۔ احمد صاحب شام کا رہنے والا ہے، ہیرو، اس کو پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے، اس کو پوری دنیا سلام کرے، اس کو پوری دنیا انعام و اکرام دے، سر جی انعام و اکرام دے۔ اپنی جان خطرے میں کوئی نہیں ڈالتا، دوسرے کے لیے ہوتا ہے نا۔ تو چلے اس کو سلام ہے جی، وہ مسلمان ہے، یہ ہمارے لیے یہ بھی قابل فخر ہے کہ وہ مسلمان ہے، اور اس نے ان کی جان بچائی ہے، بے معصوم لوگوں کی جان بچائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دے، اور اس کو ساجی انعام و اکرام دینا چاہیے۔ وہ شامی مسلمان جو ہے وہ ہیرو ہے ہمارا، اس چیز کو اجاگر کرنا چاہیے۔ اور یوتھیو اور مرے ہوئے یوتھیو، اس کو اجاگر کرو۔ اگلی خبر
سہیل افریدی کو بڑے لوگ جی خبردار کر رہے ہیں، اور ویسے تو کل انہوں نے کوئی اگلے جلسے کا اعلان بھی نہیں کیا کوہاٹ میں، اور ڈی چوک کا بھی اعلان نہیں کیا، لیکن اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پریس کانفرنس کے حوالے سے جو آپ کے گندے مندے جوابات آ رہے ہیں، آرمی نے تو پریس کانفرنس کی ہے کہ آرمی چیف کو ذہنی مریض کہا گیا تھا، کیا اس کا دفاع نہ کرتے؟ تو پہل کس نے کی ہے؟ اٹیک کس نے کیا ہے؟ حملہ کس نے کیا ہے؟ وہ عمران خان نے کیا ہے جیل میں بیٹھ کے، اس لیے وہ کبھی جیل سے باہر نہیں آ سکتا جب تک اپنی زبان کو قابو نہیں کرتا، جب تک وہ معافی نہیں مانگتا اور گڑ گڑا کے معافی نہیں مانگتا، اس کی دوستوں اس کے بچنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے، بالکل بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں آپ کے، وہ عمران خان نہیں بچ سکے گا۔ تو سہیل افریدی کو کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ کے شہر میں کل بھی کتنے دہشت گرد وہاں پہ خوارج مارے گئے ہیں KPK میں، آپ اپنے صوبے میں کوئی ترقیاتی کاموں کی بات کریں، کوئی وہ تقریریں کریں، سوائے عمران خان کو بچانے کے آپ کو بھی کچھ نہیں ملے گا، امین گنڈا پوری کو بھی کچھ نہیں ملا تھا، آپ کا بھی وہی حال ہوگا۔ بس ہنی مون کا پیریڈ ختم ہو لینے دیں، پھر دیکھ لینا آپ لوگ کس طریقے سے وہ کریں گے، اور ہنی مون کا پیریڈ 2 سے 3 مہینے سے زیادہ نہیں ہوتا، پھر ابھی بھی لوگ آپ کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، PTI کے جو انتہا پسند ہے، جو کہتے ہیں جی عمران وہ سی باہر کڈنا ہے سارا کچھ، تو ان کو جناب علی یہ ہے۔ اور اب امید ہے کہ سہیل افریدی صاحب جیسے مریم نواز صاحب یہاں پہ کام کر رہی ہیں، سندھ میں وہ مراد علی شاہ صاحب کام کر رہے ہیں، تو امید ہے کہ یہ بھی اب اپنے کاموں کی طرف توجہ دیں گے اور اس کو جناب وہ کریں گے، ٹھیک ہے نا سر جی۔ اگلی خبر جی، اذان۔ جی دوستو اذان ختم ہو گئی، اس سے بڑا ساجی واقعہ یہ ہے کہ جو PTI کو، جو فتنہ پارٹی کو شکست ہوئی ہے ابھی پاکستان بار کونسل میں، تو ان کے وکلاء کے جو صدر ہیں قاضی انور صاحب، جو سینئر ترین صدر ہیں اور بڑے بزرگ ہیں، اور ان کو PLF وکلاء لائر فورم کا صدر بنایا گیا تھا، ILF کا، تو اس نے استعفیٰ دے دیا۔ اس نے کہا جی کہ یہ خرید و فروخت ہوئی ہے، اصلی کارکنان کو جو ہے نا انہوں نے ٹکٹ نہیں دیے، اور یہ قاضی انور صاحب کو بھی شکست ہوئی، اتنی بڑی ایج میں ان کو شکست کھانی پڑی، اور انہوں نے یہ حامد خان اور سلمان اکرم راجہ کے اوپر الزامات لگائے ہیں، اور انہوں نے اپنی پارٹی سے استعفیٰ دے دی ہے۔ یہ بہت بڑا استعفیٰ ہے جو KPK سے سامنے آیا ہے، فتنہ پارٹی کے جو حوالے سے انہوں نے شکایت ہوتی ہیں، ظاہر ہے ان کی کوئی پارٹی تو ہے نہیں سر، ان کی تو چون کا مربع ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ بھانمتی نے کنبا جوڑا، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، تو وہ سارے ادھر ادھر سے آئے ہوئے ہیں، اور وہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ان کی آنیاں جانیاں لگی ہوئی ہیں، تو یہ استعفیٰ جو ہے نا وہ انہوں نے دے دی ہے پارٹی سے جی، رکنیت سے بھی استعفیٰ دے دی ہے، اور پارٹی کی صدارت سے بھی استعفیٰ دے دی ہے، ٹھیک ہے سر جی۔ اگلی ساجی خبر سر جی، یہ ٹک ٹاکٹروں کی شامت آئی ہوئی ہے، آج بھی یہ نانی والا، رجب، انہوں نے ضمانتیں کروائی ہیں، اور ایک اور ہے زرق نذیر اور ڈکی بھائی، یہ جتنے جو ہے نا سارے سر یہ آ گئے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ سر یہ آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کو پاکستان کا تو نہیں ہے نہ انڈیا کا ہے، یہ ہے یورپ سے، سارا امریکہ اور برطانیہ سے چلتا ہے، وہاں سے آتا ہے، تو وہاں پہ گیمبلنگ وغیرہ، جوئے وغیرہ یہ عام چیزیں ہیں، وہاں کوئی جرم نہیں ہے، جوا وغیرہ، شراب جوا وہاں کوئی جرم نہیں ہے، یہ عام چیزیں ہیں، تو ایسی چیزوں کو پروموٹ، کوئی اشتہار وغیرہ آ جاتے ہیں، غلطی سے بھی کوئی آپ کسی کی ویڈیو شیئر کر لیں تو اس میں یہ چیزیں آئی جاتی ہیں، تو آئندہ احتیاط کیا جائے بہرحال، اور نانی والا، اور پھر دشمن بھی بڑے ہو جاتے ہیں سر جی، جو بندہ مشہور ہو جاتا ہے، جس کے پاس پیسے آ جاتے ہیں تھوڑے سے، سارا زمانہ اس کا دشمن ہو جاتا ہے، اپنے بھی دشمن ہو جاتے ہیں، اپنے رشتہ دار بھی دشمن ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ان کی شامت آئی ہوئی ہے، تو انہوں نے آج بھی ضمانتیں کرائی ہیں، پھر کراچی میں بھی یہ کل پرسوں ضمانتیں کرانے جا رہے ہیں،
تو اس میں ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ کوئی ایسا مواد نہ ہو جس کا وہ جو ہے نا کیا جائے۔ اگلی خبر جی پھر سر جی باجوہ ہر طرف ہو رہی ہے، ثاقب نثار ہر طرف ہو رہی ہے۔ یہ اصلی قوم کے مجرم ہیں، ان کو سزا کیوں نہیں دی جا سکتی؟ خواجہ آصف نے اور رانا ثناءاللہ نے بیان دے دیا ہے۔ اب مسلم لیگ نون کی جو بڑی قیادت ہے ان کو کہا جا رہا ہے کہ جناب اس کو باجوہ کو بھی پکڑو۔ ویسے ایک بندے نے ابھی مجھے میسج کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ سر جی یہ فیض حمید کو پتہ نہیں کس طرح سزا ہو گئی ہے، کوئی ذاتی دشمنی ہے، کوئی مخاصمت ہے، کوئی حب علی اور بغض معاویہ کے چکر میں، ورنہ فوج کے اور ان جرنیلوں کو اور ان کے جو ججوں کے چیف جسٹسوں کو کون سزا دیتا ہے؟ سب سے پہلے ویسے میں کیا سمجھتا ہوں کہ ثاقب ناصور سب سے بڑا ملزم ہے۔ اس نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا اور اس نے بہت تماشا لگایا تھا اپنے دور اقتدار میں، اس کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ اور باجوہ تو 200% جو ہے وہ اس میں شامل ہے۔ نواز شریف کو ہٹانے میں نواز شریف کی ساری پرانی آپ تقریریں دیکھ لیں تو اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ سر جی عبرت کا نشان ان کو بننا چاہیے۔ یہ بلکہ ابھی پتہ چلا ہے کہ باجوہ صاحب بھاگ بھی گئے ہیں UAE میں، تو ان کو کس نے بھگایا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ جناب علی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فیض حمید کو سزا دینے میں 1 ہفتے کی تاخیر کی گئی ہے اور اس میں باجوہ صاحب کو کہا گیا کہ جناب اے پتلی گلی چو تسی باہر نکل جاؤ تاکہ اسی فیصلہ سنا سکیے۔ یہ الزامات بھی ہیں، ابھی الزامات ہیں جو بھی ہیں، بہرحال ان کے اوپر کریں۔ اور جیسے یہ کل انہوں نے آخر میں پھر اب یہی کہوں گا کہ جو کوہاٹ کا جلسہ ہے، یہ انہوں نے جو زبان وہاں استعمال کی ہے تو کوہاٹ میں جناب علی یہ گورنر راج لگانا پڑے گا، آپ کو لگانا پڑے گا گورنر راج۔ یہ مجبوری بن گیا ہے۔ پاکستان کو اور قوم کو بچانے کے لیے اور دفاع کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ایک کام یہ ضرور کریں کہ جناب ان کو گورنر راج لگائیں، اور اس سے پہلے پیمرا کو ہدایت کی جائے کہ وہ شام کو 50 ٹی وی چینلوں پہ عمران خان کے نمائندے بٹھا کے دہشت گردی کی حمایت میں وہ نہ بولیں۔ یہ سب سے پہلے یہ والا کریں، کوئی اس کا کوئی علاج بھی کریں، بھائی حکومت نے کرنا ہے اس کا علاج بھی کریں، ٹھیک ہے؟ تو امید ہے انشاءاللہ دوستو یہ والا آپ ویڈیو پسند جو کرتے ہیں نا، لائک کرتے ہیں، وہ شیئر بھی کیا کریں اور نئے دوستوں سے سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک ہماری خبریں پہنچیں۔ وہ جو ہم کہتے ہیں نا ٹلی کا دبن پٹا دو، وہ سیدھا ٹلی نہیں ہے، وہ بیل ہے، بیل کا بٹن بھی دبا دو تاکہ آپ تک یہ ہمارے ویلاگ پہنچے نا۔ پھر اکثر لوگ فون کر رہے تھے وکیل صاحب توڑا وہ آ نہیں رہا یہ وہ، ٹھیک ہے جی؟ تو وکیل صاحب سے یاد آیا کہ کوئی بھی قانونی مشورے ہوں آپ ہم سے کریں، ہمارے ٹیلی فون نمبر پہ رابطہ قائم کریں۔ وہ مشورہ آپ کا پورے پاکستان میں کہیں بھی ہوگا تو ہم آپ کو انشاءاللہ مشورہ دیں گے اور مفت مشورہ دیں گے، اور جب آپ کا کیس بک کریں گے تو پھر فیس لیں گے۔ اور جو ریٹائرڈ ملازمین ہیں پاکستان کے جنہوں نے ابھی تک درخواست نہیں دی ہائی کورٹ میں، وہ اپنا شناختی کارڈ ہمیں بھیجیں اور ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں، اور تھوڑی سی فیس بھی ہم ان سے لیں گے، وہ پھر بھیجیں گے تو ہم ان کو بتا دیں گے کہ آپ اس رابطہ نمبر پہ بات کریں 0300472572 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ۔ ٹھیک ہے دوستو، تھینک یو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔